بغیر وضو آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں، پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتی ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائے گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے اور اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ بغیر کسی درہم اور دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی کو پانی میں ڈال کر اس سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا سانپ بچھو اور جن و انس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی طرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرف ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔
अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है। तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बेहतर इल्म है। यह सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबू अल मंजर, इल्म मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़बान और होंठ होंगे अर्श के पाए के हाँ अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। अब्दुल्ला बिन अबी काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे, तो एक दिन उन्होंने इसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया, तो रात को एक जिन नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि तुम जिन हो कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते कि मैंने उसे कहा कि अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह में था। मैंने कहा कि जिन इस तरह पैदा किए गए हैं। कहने लगा कि जिन्नों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उबारा? उसने जवाब दिया कि हमें ये इतला मिली कि आप सदका और खैरात पसंद करते हैं, तो हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन नबी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें तुमसे महफूज रखे। तो उसने जवाब में कहा कि ये आयतल कुर्सी है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खबीस ने सच कहा है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं भी बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तूने नमाज पढ़ी? तो मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठकर नमाज पढ़ो। मैंने उठकर नमाज अदा की और फिर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने कहा कि नमाज का कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फ़र्ज़ है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका? तो वो कहने लगे, इसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा कि कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना और या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी कौन था? फरमाने लगी, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे, अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज़्यादा। एक जम गफ़ीर था और एक मरतबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाज़िल किया गया इसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, अब आइए आप आज के सवाल की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वज़ू की हालत में आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो इससे पहले वज़ू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वज़ू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया, तो क्या वो फिर भी वज़ू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वज़ू को फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज़ उसके साथ रोनमान नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वज़ू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो उसके लिए उसे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वज़ू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वज़ू के भी चलते फिरते और अपने रोज़मर्रा के काम काज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है।
البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، اور وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین گرامی، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل شریف یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا کل شریف، درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے، تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں۔ اگر حالت جنابت میں ہے یا حالت حیض اور نفاس میں ہے، یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پخانہ کے کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا، تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں جب ناپاکی کی حالت میں، اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند اور برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔